الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یفتتحون بالحمد للہ رب العالمین. این بل نہیں پڑھنا، بے الحمدللہ. اچھا جی ان پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. وہ دلیل دی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ میں نے نماز پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور 3 خلفاء کے پیچھے مدینہ شریف میں، تو وہ نماز شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ. اس کے ساتھ 2 باتیں، ایک تو بسم اللہ پہلی آیت نہیں ہے، دوسرا وہ سرن ہے جہرن نہیں ہے. اے 2 گلاں ثابت. اس اتے مزید بحث صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یفتتحون، یہ جی پیچھے روایت پڑھی ہے نا، اس اتے امام ترمذی جڑا تبصرہ کر دینا وہ تنوں سنان لگے جے. قال ترمذی رضی اللہ عنہ فی جامع کہ عمل اسی پر ہے اہل علم کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے اور تابعین رضی اللہ عنہم سے اور وہ جو ان کے بعد ہیں کہ وہ نماز شروع کرتے تھے قرات کو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ. جڑی پیچھے حدیث پڑھی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی ایک معنی کیا ہے، وہ نقل کر اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اونچی پڑھنی اور پہلی آیت ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حدیث کا معنی جڑی پیچھے پڑھی جے او جڑی آئی متن حدیث کا معنی کہ وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد افتتاح کرتے تھے قرات کا بالحمد. معنی اس کا یہ ہے کہ وہ ابتدا کرتے تھے قرات کی فاتحۃ الکتاب کے ساتھ سورت سے پہلے. اے بھی توجیہ، اے مطلب ہے بالحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ وہ سورت پہلے نہیں پڑھتے تھے، پہلے پڑھتے تھے. اور نہیں ہے معنی اس حدیث کا کہ وہ نہیں پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے توجیہ کی تھی کنا جی. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے رکھتے ہیں یعنی آپ کے نزدیک یہ کہ ابتدا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور یہ کہ جہر کرے اس کے ساتھ. جب جہر کرے قرات کے ساتھ، جہاں قرات جاہر ہے بسم اللہ بھی جاہر ہے. انتہا جی. اے من سنن ترمذی کی عبارت. اچھا وقال زیلعی نے جواب دیا، امام زیلی نے تخریج احادیث الہدایہ میں کہا او اگلے صفحے تے بیان تے آخر ہاں نہ اس تو نہیں اگے تھلے او انتہا کلام الزیلی. یہ ساری امام زیلی دی گل جے. وقال زیلی فی تخریج احادیث الہدایہ کہ حمل کرنا افتتاح الحمدللہ رب العالمین کو کس پر؟ سورت پر. جی اس کو کس پر عمل کرنا؟ سورت، بسورت پڑھتے تھے، نہ کہ اس سے مراد خود خاص آیت ہے. کون آندے نے یہ اس سے ہے کہ بعید جانتی اس کو قریحا طبیعت سنو بعید بھی جان دی. باتا مجھو مجھا یا مجھو پھینکنا منہ سے اور افہام صحیحہ اس کو پھینک رہے ہیں، یعنی یہ توجیہ ٹھیک نہیں ہے. یہ توجیہ اس لیے کہ یہ علم سے ہے، وہ علم کہ پہچانتے ہیں اس کو خاص اور عام کیڑا. جیسا بھی اے بھی سارے نو آکھن بھی بھائی قرات شروع ہوندی سی الحمدللہ رب العالمین کولوں تے جٹ بندہ بھی سمجھدا بھائی تو شروع ہوندی ہے، مراد صورت نہیں. جی بندے نہیں، یہ ایویں ہے جیسا کہ لوگ سارے جانتے ہیں کہ فجر کی، زور کی،
لہٰذا ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਫਜਰ ਦੀਆਂ 2 ਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਕਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ بس نہیں ہے اس کی مثل کے نقل میں کوئی فائدہ جی اے جے جواب دیتا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اے توجیہ کی تھی اے تانوں بھی عجیب لگدی پئی جی کہ بھی توجیہ نہیں بندی پھر ایویں سمجھو نا اسی بھی تو کدی کدی ایویں دی توجیہ کر جانے ہیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہے اس لیے پھر جس لیے پچھلے بابے آندے نے بھی توجیہ ٹکی نہیں تو اس ٹائم سانو جڑے نہ کیتے تو غالب آؤندی کہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ مطلب کی ہوا مطلب انصاف تو یہی ہے نا جی اچھا جی دھیان میں نکیو اور پس کیسے ظن کیا جائے گا اس بات کا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصد کیا لوگوں کو جنوانے کا اس کے ساتھ بھی حضرت انس دسنا ہے چاہتے نے کہ بھی آغاز سورت نال ہوندا سی سورہ فاتحہ نال ہوندا سی تے بولیا انہاں کی ہے کہ آغاز کندے نال سی بھی یہ بھی انج کر کے آپ نے قصد کیتا ہے محض مثل اس کی مثل ہے یہ کہ حضرت انس یوں فرماتے کہ وہ صحابہ سرکار اور صحابہ پاک پڑھتے تھے نہ رکوع کرتے تھے سجدے سے پہلے یہ تو انج دی گل ہوئی جی تو مراد کچھ اور لے لیا جائے مراد یا پس وہ جہر کرتے تھے کس میں اور بھی اگر ارادہ کیا جائے اس کے ساتھ سورۃ الحمد کا اگر یہ مراد سی پھر حضرت انس نے انج فرمانا سی کہ کانوا یفتتحون بأم القرآن کانوا یفتتحون یہ معروف ہے اس صورت کے ناموں میں صحابہ پاک کے نزدیک یہ 3 نام زیادہ مشہور تھے کیڑے کیڑے سورۃ الحمد بھی 3 نام بہرحال نام رکھنا اس صورت کا اندہ نہ رکھنا کہ بے الحمدللہ رب العالمین بھی یہ صورت کا نام ہے لہذا اندے کل مراد خاص الحمدللہ نہیں بلکہ صورت مراد ہے تو اندے وچ پہلی آیت بسم اللہ آندے نے پس اے نا کہ اندہ نا کیے پس نہیں منقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نہ آپ کے اصحاب سے اور نہ کسی ایسے شخص سے کہ حجت پکڑی جائے اس کے بھی معتبر بندے نے ایک گل بھی بالکل منقول نہیں رضی اللہ عنہ بہرحال نام رکھنا اس کا حمد کے ساتھ یہ عرف متاخر کہ اس کا نام کیا الحمد ایک سورۃ الحمد ہے نا یہ جڑا نا رکھے ہے نا یہ بھئی معروف ہویا متاخرن جی کہا جاتا ہے کہ فلاں نے پڑھی ہے سورۃ الحمد وَأَيْنَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ کہاں ہے ان کے قول سے کہ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے سورۃ الحمد کہتے ہیں کیونکہ یہ نہیں جائز یہ کہ مراد لی جائے اس کے ساتھ صورت مگر دلیل صحیح پیش کرو کہ بولے الحمدللہ رب العالمین تے مراد ایک سوال اتھی بچی پس اگر کہا جائے کہ تحقیق روایت کی ہے ولید بن مسلم نے امام اوزائی سے جان دے ہو جنہاں مناظرہ ادھر پڑھے وہ روایت کرتے ہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ استفتاح ام القرآن کے ساتھ تھا آندھے نے اے جڑی روایت ہے یہ تو دلالت کرتی ہے ایسے کہ مراد الحمدللہ رب العالمین سے سورۃ ام القرآن ہے کیونکہ حضرت انس نے دوسری جگہ ان کی فرمایا ہے غلطی کوئی ہے جی ان کا جواب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ الاستفتاء بأم القرآن یہ مروی بالمعنی ہے مروی کیونکہ راویہ امام اوزائی نیچے اور صحیح امام اوزائی سے وہ روایت ہے کہ روایت کیا اس کو
ان الولید ابن مسلم عنہ ان قتادہ دوجی روایت ان انس اے وے کہ حضرت انس فرماندے نے راوی تھلے ولی جو نا امام مزائی نے کہ قالا کہ حضرت انس فرماتے ہیں صلیت خلف ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم فکانوا یستفتحون بالحمدللہ نئے ذکر کیا وضاحت نئے ذکر کرتے تھے بسم اللہ کو قرات کے اول میں اور نہ قرات کے لو یہ ساری وضاحتیں ہوتے جی مک گئی گل پھر آخر پھر نکالا اس کو امام مسلم نے عن الولید عن الاوزاعی بھی آخرہ قال اخبرنی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کہ اسحاق نے سنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ وہ ذکر کر رہے تھے اسی طرح آج ہن پڑھی جی ہاکذا رواہ مسلم فی صحیح عطف ڈالتے ہوئے حضرت قتادہ کی حدیث پر ادھر کھانے چ نہیں پئی او میرے او یارو ہر محدث اپنا ایک طریقہ ہے امام مسلم دا طریقہ ہے وے ادھر ویکھو جو حضور جیڑا متن ہے نا انہاں دا حدیث دا او پہلی سند ذکر کر کے تے متن ذکر کرنا ہے کی کرنا ہے پھر انہاں کول اسے متن اتے جیڑیاں ہور سنداں نے اس صحابی تک وہ پوری سند پڑھ کے نا لکھ کے اگو آخنا ہے مثلہ ہو سند لکھ کے مثلہ ہو انوان دے نطف ڈالنا پہلے یہ جو مطلب کہ ایک سند نال متن بیان کر کے دوجی سند ذکر کیتی ہے تو اتھے آکھیا ہے کہ بھئی اے مثلہ ہو بے بھی ان دی مثل ہے سنیں اے مطلب عاطفن علی حدیث قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہذا اللفظ اور یہ لفظ نکالا گیا صحیح میں وہذا اللفظ المخرج فی الصحیح وہ ثابت ہے کن سے اور لفظ آخر جڑا پیچھے بیان کیتا جے اگرچہ محفوظ ہے کیڑا او بے ام القرآن لیکن وہ مروی بالمعنی ہے انتہا کلام الزیلی علامہ زیلی دی ساری بات سی جیڑی تساں پڑھ لئیے جی یہ جی میں اتنے لکھی عبارت یہ سمجھ آ گئی ہیں کنیاں کتاباں نے جنہاں دی عبارتاں پوریاں نقل نے تو تمہیں سمجھ آ گئے نے بس کتاب دا انداز کی سارا کچھ پڑھ دے پہ گل مک گئی اگلی گل اگر تو کہے کہ معارض ہے اس کے وہ جو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے ایتھوں تو پتہ لگا کہ بسم اللہ آستہ پڑھی ہے آندھے نے دوجیاں روایتاں بھی تو موجود ہیں کیڑیاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یجہرو بے بسم اللہ اخرجہ دارقطنی والحاکم والبہقی والخطیب بغدادی وغیرہ میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے حدیث جہر کی احادیث سے جو سالم ہو جرح سے پس فما نہیں ہے کوئی بھی حدیث ان حدیث سے مگر اس کی سند میں کوئی کذاب ہے یا متروک ہے یا مجروح ہے وہ ایک کذاب ساڑھے والا نہیں ہو کوئی کدی واری جھوٹ پھڑیا گیا حدیث پاکے تو اتھوں دا نا کذاب ہوں سی جی سنے جی یہ حدیث دی سند دا نظام وکھرا ہے توڑے 5 وقت نماز تہجد 10 بار تلاوت سارا کچھ جس لئے حدیث گل پھڑی گئی تو ان دا نام جڑا نا فن حدیث وچ بن گیا یہ راوی کذاب ہے جی اللہ اکبر اور دھیان وہ سنے ہی کہ یا متروک ہے یا مجروح ہے کما باسط الزیلعی والحازمی وغیرہما حازمی کون نہیں محمد بن موسیٰ بن عثمان بن موسیٰ حازمی حمدانی شافی نہیں ابو بکر زین الدین ان کے مؤلفات نہیں الاعتبار فی بیان شروط الائمہ تے والمؤتلف شہران دے ناماں دے وچ انہوں نے جگہ نا بھی اصل نا کیے تے مشہور کیویں ہو گیا اس بارے کتاب لکھی بلے 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 تو لہٰذا جب یہ حدیثیں مجروح ہیں تو فلا تعارض
الحدیث سیئہ، جو احادیث سیئہ ہیں نا اسرار والی، ان کے یہ معارض نہیں ہوں گے، ان کے یہ معارض نہیں ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تائید کرتی ہے اس بات کی یہ کہ نئی روایت کی جہر کی احادیث کسی ایک نے کتب ستہ میں سے یا اسانید معتبرہ میں انہوں نے جو کسی بھی جہر والی حدیث روایت نہیں کی تھی، اور نہیں نکالنا ہے اس حدیث کو کیڑی جہر والی، اے پیچھے والے پڑھے جے، مگر مثل امام حاکم کے جو مستدرک کے مصنف ہیں، اور خطیب بغدادی، دار قطنی، بہقی، یہ وہ ہستیاں ہیں جو جمع کر دیتے ہیں غرائب کو، اور بلکہ ان کی کتب میں احادیث کثیرہ موضوعہ بھی ہیں، بعد والوں نے اس پر نشاندہی کی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے ان کتابوں میں جی۔ باوجود ہے کہ دوجا جواب، باوجود ہے کہ احتمال ہے یہ کہ ہو بے سونے اچھی بسم اللہ پڑھی مندے سی، لیکن جہر بھی تسمیہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولوی جی بعض احیان میں بیانا للجواز، اگر کسی پڑھ لی تو نماز یہ نہیں آخنا بھی فاسد ہو گئی ہے، یا جہر کیا بطور تعلیم، یا جہر کبھی کبھی اتفاقی بھی ہو جاتا ہے، اختیاری نہیں ہوتا جی۔ جی سونے دی شان اسلام انج بھی جس لئے مولوی جی عمر اگا جاندی ہے نا، تو اس لئے وہ منہ جو لفظ اچھا میں سے نماز سن دے کہ وہ لفظ اچھا منہ جو نکل جاندے ہیں جی۔ پہلی عمر جو نہیں ہوں گرفت ہوں ہے، بندہ جو اگلی عمر ہوں اس وقت جڑے بشری تقاضے نے نال نے جی انہاں دا انکار نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نو بشری تقاضیاں کو نہ ماورا منو، اللہ بھلا کرے، وہ تو نال نو تو اللہ دا نظام ہے جی، انہاں دی وجہ تو کمال میں جو نقصان نہیں ہوتا، اللہ بھلا کر جے۔ اچھا جی مک گئی گل، ایک اور گل، اور ان دابی داود فی کرا کتاب المراسیل ایک اور واقعہ بیان کر دے جے۔ ان سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جناب سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مراسیل ہوں مرسل حدیث کہ تابی دسے وچ صحابی دا نا نہ ہوئے، ابو داود دی یہ کتاب ہے انہوں نے جمع کی تھی، کی کتاب المرسل، یہ بکری کی جز ہے جی، صرف مرسل حدیث۔ اچھا اس طرح امام مسلم میں کتاب لکھی ہے کتاب الوحدان، ان کا مطلب ہے بھی کیڑے کیڑے راوی نے جنہ کو ایک حدیث یا صرف دو روایتیں نے، تیسری حدیث روایت ہی کونی، وہ کیڑے کیڑے صحابی نہیں تھلے، اگر کوئی صحابہ بھی ہیں تو وہ بھی انہوں کتاب پوری لکھی کتاب الوحدان بھی کلا کلا راوی جی جی۔ بسم اللہ الرحمن، ہر محدث نے کوشش کی تھی اگلے نو دین سمجھانے دیجیے جی۔ اے جڑے نا مراسیل ان دے وچ جناب سعید بن جبیر تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہر کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، کس میں؟ نماز میں جہر کرتے تھے، اور اہل مکہ یدعون مسیلمہ الرحمن، وہ مسیلمہ نو کی آندے سن؟ رحمان یمامہ کہندے سن۔ تو پس کہا انہوں نے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدعو لہ الیمامہ جی، کہ سرکار اور یمامہ دا رحمان دے نام لیندے نے جی، انج پہ آکھنا جی جی۔ تے پس حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، پس نہ جہر کیا سرکار نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تاکہ وصال فرمایا۔ اب اگر یہ واقعہ ہے تو یہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ جہر منسوخ ہو گئے، جہر منسوخ ہو گئے، سمجھے ہی؟ تے وَإِنْ شِئْتَ تَفْصِيلًا تَامًا فِي هَذَا الْبَاسِ فَارْجِعْ إِلَىٰ رِسَالَتِ أَحْكَامُ الْقَنْطَرَةِ۔ تلے لکھیا مراسیل کہ کہا ہمارے شیخ ارنوت نے جڑے ہن کتاباں تے تحقیقاں کردے نے بھی اس اندی اسناد ضعیف ہے، لیکن اگلی گل بھی آکی کہ نہیں صحیح ثابت جہر بل بسملہ
پھر سلاد میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے جی، اور اخفالیاں صحیح موجود نہیں جی جی اگے جی مانا پہ کل کرتے تھے ٹرو نا سما یا کراؤ رام نال سرن کل صبر. اچھا جی ہاتھ بچ گئے، سنا ہو گئی، تحفظ تسمیہ ہو گیا، ہن کی کرے؟ سما یا کراؤ، پھر قرات کرے، پھر او دیکھو یعنی قرات کرے یعنی مقدار واجب کی. کس کی؟ کم از کم بھی مقدار واجب تا پورا کرے، چوکھا تو چلو وہ واجب جو معلوم پیچھے ہو گیا ہے، یعنی فاتحہ شریف اور اس کے ساتھ یا سورت کا اندازہ کنیا 3 آیتاں. جڑا ہے نا سما یکراؤ، اس سے اول کنے کرنا ہے؟ یہ جب کہ ہو امام یا ہو بار المقتدی، پس ثنا پڑھ کے چپ کرے، نہ تحفظ پڑھے نہ بمطابق اس کے جو ان قریب آ رہا ہے. آگے مسئلہ واپس چلو جس علیہ ولد دعالین تے پہنچن اور آمین کہے مسلی ولد دعالین کے بعد. او مسلی کیڑا شرح پڑھ دیں سرن، لیکن یہ بھی کی کرنا ہے ایستا جی. ہون ویکھو بھائیو امینو، یہ مضارع ہے تأمین سے، یعنی کہے مسلی امام ہو یا منفرد ہو، کیا کہے؟ آمین مد کے ساتھ، آمین. معنی اس کا یا اللہ قبول فرما اور اس طرح کر دے جڑا سا منگیا الحمدللہ رب العالمین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے بھی تے پچھلے یا اللہ جڑے عقیدے دیاں گلاں کیتیاں نے کہ تو ساری کائنات دا رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو جزا والے دن دا مالک ہے، اسی تیری ہی عبادت کردے ہیں تے تیرے کولوں ہی مدد چاہنے ہیں. یا اللہ سانو اس عقیدے تے بھی مضبوط رکھ تے یا اللہ اگلی ساڈی عرض بھی پوری کر دے. کیڑی اے دے کو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ اے معنی ہے آمین دا. باقی جائز ہے کسر بھی، کھڑی زبر، مد بھی تے اور مختار کیڑا. باقی میم کے اندر تشدید یہ آمین یہ خطا ہے. قضا فی الخلاصہ والہدایہ اور تھلے لکھیا جے وفی ہدایہ بچے وے والمد کی آ والکسر آ، یہ دو میں بجانے اور تشدید اس میں راستہ میں کون شاد ہو گئی ہے تو کی ہے فائش ہے بے ٹھیک نہیں ہے. اور حکایت کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے موطا شریف میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توجہ یہ کہ امام نہ کہے آمین، بلکہ یہ آمین مختص ہے کس کے؟ اچھا سند امام صاحب کی اس میں حدیث ہے کیڑی کہ سونیا فرمایا کہ اذا قال الامام علیہم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. بھئی جدو امام اے آکھے نا تو تسی اے آکھو. اے دلیل امام صاحب دی اس روایت ہوتے کہ بے امام نہ آکھے پس کہوں. اخرج البخاری و ترمذی و مسلم ابو داود وغیرہ. پس بے شک یہ تقسیم ہو گئی ہے بھی امام آکھے تو تسی اے آکھو، اور قسمت جو ہوتی ہے یہ شرکت کے آگے جو سمجھ. لیکن آدھے نے کہ ہم جو باقی سارے ہمارے حناف ہیں کہندے نے بھی آمین آخنی ہے کنے، اور حجت ہمارے جمہور اصحاب کی اور ان کے علاوہ حدیث ہے کہ سونیا فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جدو امام اخرجہ الائمہ ستہ. اچھا باقی جڑا پہلی حدیث ہے
اور نہیں مقصود اول حدیث سے بیان کس کا، بلکہ بیان کرنا ہے مقتدی کے آمین کہنے کے وقت کا بھی ہون آخنی جس لئے امام ایتھے پہنچنا ہے، اور دوسرا اشارہ ہے امام کی تامین اور مقتدی کی تامین کی معیت کا، بے کٹھے ہی آکھو بھی پہنچے تو امام بھی آخنا ہے تو نال تسی بھی آکھو جی سبحان اللہ۔ اچھا جی سرن کی ایستا، یہی وہ ماثور ہے منقول ہے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ یہ دونوں خلیفے نہیں جہر کرتے تھے کس کے ساتھ، اور نہ ہی آمین کے ساتھ۔ اور دیکھو تھلے وغیرہ ایک روایت میں ہے کان علی وابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما لا یجہران بے بلا بالتعوذ بلا بآمین فی المعجم الکبیر وغیرہ ہے۔ او واپس چلو آخر آ جاؤ تبری فی تہذیب الآثار، امام تبری دی تاریخ تبری بھی ہے تے جڑی سب تو مضبوط تفسیر ہو بھی امام تبری دی جامع الاحکام جڑی سنداں نالے جی تے آپ دیا کتاب تہذیب الآثار بھی جی قضا ذاکرہ العینی فی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری۔ اچھا جی توجہ کرا جوے، اور مولانا عبداللہ صاحب فرماندے ہیں اور تائید کرتے ہیں اس بات کی کیڑا بھی آمین ایسا آکھو، وہ تائید اس کی یہ ہے کہ آمین کیا ہے اور اصل دعا میں کیا ہے، لقول عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ اور پیچھے ایک دفعہ حدیث آئی سی کسی سبق صحابہ پاک جلے چڑھے تو اچھا اچھا ذکر کیتا سی، سونے فرمایا تم اس ذات کو بلا رہے ہو جیڑی ذات کیویں سی وہ لفظ ہوتے ہیں کیویں سی کہ وہ ذات نہ دور ہے اور نہ وہ بحری ہے، یہ حدیث سی جی بھی ایسا پڑھو جی۔ اصل پورا ایک نظام ہے نا کہ بھی تسی پڑھو تو صحیح لیکن نال دے بندے نے بھی کوئی زندہ رہنے دا حق دے دیو جی، صرف یہی نہیں بھی تسی اینا اچھا سپیکر کھول دیو اینا بھی باقی سارے کام چھڑ کے ہوں بہ جو حضرت صاحب چونکہ ذکر تے لگے نے جی، انج نہیں ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اگلا جی واخرج احمد و ابو داود و ترمذی و طبرانی و دارقطنی والحاکم وغیرہم کیڑا عن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے غیر المغضوب علیہم الضالین تو آپ نے پڑھی آمین اور پست کیا اس کے ساتھ، اور ایک روایت میں اخفا بہا ہیں لیکن آندے نے لیکن اتفاق کیا حفاظ یعنی باقی راوی جڑے نے تھلے جناب وائل تے صحابی نے نا وہ سنوں بھی ایس بندے کو جڑے شگرد نے ایک انج روایت کردہ ہے تے چوکھی انج کردے نے اوتھے اصل مسئلہ بنتا ہے، لیکن اتفاق کیا حفاظ نے اور انہی کی طرف مرجع ہے اسانید کی تنقید میں کی، انہیں آکھے کہ اس کی سند میں خدشہ ہے اور خطا ہے امام شعبہ سے جو راوی ہے احد و روات ہی جی ان کے روات میں سے، اور صحیح یہ ہے کہ فجاہرہ بے اتنے نا کی وخافدہ بے صوت انہیں اے دوجی روایتاں جے لفظ کیڑا بہرحال اے بھی لفظ ہے تو وہ بھی ہے جی دھیان کرے جو وہ بسم اللہ الرحمن اور دیکھو اگلی گل سمجھو، اور تحقیق ثابت ہے جہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے اسانید متعددہ کے ساتھ کبھی کرتے ہیں بعض ان کے بعض کو جی بہت ساری سندہ میں بہت ساری روایتیں ثابت جہر بھی فی سنن ابن ماجہ ونسائی ابی داود جامع ترمذی صحیح ابن حبان اور کتاب الام امام شافعی وغیرہ کی
اور ایک جماعت سے آپ کے ساتھیوں سے بے روایت ابن حبان فی کتاب الثقات وغیرہ. ہوں سنیا جی، چونکہ جہر دیاں حدیثاں بھی موجود نے، اسی لیے اشارہ کیا ہمارے بعض اصحاب نے، جیسے ابن الحمام نے فتح القدیر میں، اور ان کے شاگرد ابن امیر حاج نے حلبۃ المجلی شرح منیت المسلی میں، کیا الا قوت ہی روایتاً، کہ جہر جو ہے یہ بھی روایت کے اعتبار سے قوی ہے. سنیں، جیسا کہ ہم نے اس کی تفصیل کی التعلیق الممجد علی موطا محمد میں اور سیایا میں. مولوی کی گل کر لگے نے، اس زمانے تھوڑا سی ہن کم زیادہ ہے، آندے نے البتہ تحقیق لمبا ہو گیا ہے جھگڑا اس مسئلے میں، اور وہ جو ان جیسے ہیں اور بھی 4-5 مسئلے بھئی ہمارے زمانے میں، ہمارے زمانے کے علماء کے درمیان اور ہمارے زمانے کی عوام کے درمیان. عوام پھر بھڑکاندے نے تو پھر آندے نے مولویوں کو مناظرے کرانے ہیں، ہلا بھی پی جاؤ کہ دوجے نوں ہن تسی. تے پس انکار کیا ہر ایک نے طائفتین سے، اور رد کیا اس کا کہ دعویٰ کیا اس کا دوسرے نے مطلقاً. فضلوا آسامان اللہ عز وجل منو. اگر کیا بندہ کی آکے بھی خدا دا نا جی بھی کوئی لڑائی والی گل ہے جی، پر دو میں ثابت نے. شواف دوست عمل ساڈا عمل اخفا ہوتے گل مکی یار، اس سے مناظرہ کر کے لڑنے کا کیا مطلب ہے. چلو کل معتمے، کل یعنی مقتدی، جیسا کہ ایک نسخہ میں ہے کہ معتمے، ایک نسخے جو بقایا بچے وہو المقتدی. اچھا جی، یہ تشبیہ ہے نفس تامین میں یا اسرار بالتامین میں یا دونوں میں. بھئی جی میں مقتدی یہ کام کرنا ہے، آخنا بھی تو ہولی پڑھنی ہے. بعض تشبیہ دی گئی ہے مقتدی کے ساتھ، اس لیے کہ امام کی تامین اس میں نہیں مقتدی کی تامین میں نہیں خلاف کہ مقتدی نے آمین آخنی ہے، اور اس کا اسرار بھی اظہر ہے. سنیں جی، اس لیے کہ مقتدی مامور ہے کس کے ساتھ؟ جمیع اذکار میں. پھر قرات کرے اور آمین پڑھے، ولدعالین کے بعد سرن منع کرو کہ چلیے. پھر قرات کرے اور آمین کہے، ولدعالین بسم اللہ. ثم يكبر للركوع خافضا ويعتمد بيديه على ركبتيه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غير رافع ولا منكسر رأسه ويسبح صلاة وهو أدناه ثم يسمع يقول أن يقول سمع الله لمن حمده رافعا رأسه. بس صبر. اچھا جی، قرات ہو گئی جی، ہوں اگاں ٹرنا ہے. پھر اللہ اکبر پڑھے، پھر تکبیر پڑھے رکوع کے لیے، پھر درا حال کے جھکنے والا ہو. کیا ہو؟ جھکنے والا ہو نا، تو پھر کی کرے؟ تکبیر پڑھے. صبر. ثم یکبر، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رکوع کا وقت فراغ من القرات کے بعد ہے، کیونکہ پہلے قرات کرنی ہے پھر رکوع. ثم ہے نا، یہ تو سمجھ آ گیا. ایک اشارہ اور اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ کہ نہ قرات کرے رکوع کی تکبیر کے بعد، رکوع کی اس تو پہلے میں. اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نہ ملائے قرات کو کس کے ساتھ، کیونکہ سما جو کبیر و مولوی جی سما تراخی واسطے بھی، لہذا بھی قرات ختم کر کے تے پھر آکھے اللہ اکبر.
دھیان وہ میرے ہو یارو اے مسئلے ثابت ہوئے وہذا تے نہ ملائے قرات کو تکبیر کے ساتھ اور یہ تکبیر جی رکوع میں جان والی ہے اور اسی طرح انتقالات کی ساری تکبیریں یہ ساری سنت ہیں یہ کیا ہے پہلی جڑی رکن ہے نہ پہلی فرض ہے پھر اختلاف ہے رکن کی شرط ہے لیکن اے جڑی تکبیریں نے کی نے ثابت ہیں احادیث کثیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہم نے ان کو سیایا میں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تکبیر پڑھتے تھے ہر اٹھنے میں اور ہر نیچے تشریف لے جانے میں اور ہر قیام میں اور ہر اخرجہ ترمذی والنسائی واحمد وغیرہم اچھا جی خافدن جھکتے ہوئے اللہ اکبر پڑھے یہ حال ہے یو کبر ہو کے فاعل سے تکبیر پڑھے درا حال ہے تو پتہ جی حال دے عمل دا زمانہ یعنی حال ہونے اس کے درا حال ہے کہ وہ جھکنے والا ہو کس کے لیے اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ سنت کیا استنان ہونا تکبیر کا محل جھکدا جائے تے نال اللہ اکبر پڑھدا جائے سنت اے وے اور پتر پوری نماز تو ٹھیک ہو ہی نے بجے ساریاں چیزاں دا لحاظ ہو جے ساریاں تاراں تروڑ دیتیاں تے بچ بھی وڈی باڈی ہے گی کوئی گل نہیں اچھا جی مال انحطاط اور یہی اصح ہے یہی جیسا کہ نہر الفائق میں ہے اور تصحیح کی گیا منیہ میں کیڑی کہ ہونا تکبیر کی ابتدا کا جھکنے کے اور ہونا تکبیر کی انتہا کا جھکنے کے احمد اے دیکھو نا اے شروع کی تا ایتھوں تک پوری ہو جائے اصل وہ مسئلہ تو اس نے جڑا پڑھیا پیچھے پہ پوری نماز وچ آزاد جڑے نے یہ بھی کام چ لگے رہن تے زبان بھی مسلسل بھی یہ کم ٹرے جی کم نال کم جڑیا ہوئے جی سبحان اللہ چلو جی اگے اور اعتماد پکڑے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں پر تے دوویں ہاتھ جڑے نے کتھے رکھے تے اتھے سارا لوے جنی دراں حال کے کھلا کرنے والا ہو اپنی انگلیوں کو اپنی کھلا کرنے والا ہو دراں حال کے بچھانے والا ہو اپنی پشت کو اپنی نہ اونچا کرنے والا ہو اور نہ پست کرنے والا ہو کس کو اپنے نہ سر کنڈ نال اونچا ہوئے تے نہ کنڈ نالوں ادھر دیکھو وَيَا تَامِدُو یعنی پکڑے دونوں گھٹنے اپنے دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ اور سہارا لے ان پر دلیل باوجہ اس حدیث کے کہ نکالا اس کو ائمہ ستہ نے حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تابعی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی میں نے اپنے والد سعد کے جنب میں پاس تطبیق کی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہاتھ ملائے اور رکھا میں نے دونوں کو اپنے فاخذ ذہن کے درمیان تو میں گوڈا بچ رکھیا تو آپ تو منع کیا مجھے میرے والد نے نماز بچ نہیں بعد فرمایا کہ ہم کرتے تھے یہ پس ہم اس سے اور ہمیں حکم دے دیا گیا یہ کہ رکھے ہم اپنے ہاتھوں کو سمجھا جے اچھا جی باسطن ظاہرہ یہ بے فتح زو موجمہ بالفارسی کانڈو فارسی سے کانڈا دینا جی فارسی تو پوچھتا دینا جی اپنی بولی جو منع کیتا ہے جی یعنی منع کی یعنی بنائے اپنی پشت کو رکوع میں بالکل اس حیثیت سے کہ اگر صبح علیہ یہ تو مانا ہی سمجھنا جی اگے تو یہ کیسے پیالہ رکھا جائے اصل کنڈ ڈنگی ہے پہلا تم ہی رکھا جاتا ہے یہ
پانی دا قانون پتہ ہے بھی سطح برابر ہوئے تو پانی اتنے کھلو رہتا ہے چوکھا ہوئے تو چفیر ٹرتا ہے جی یہ معنی ہے بھی کنڈ اتنے پانی ڈولو نا تو جیڑی آپ ریڑھ دی ہڈی والی تھان ہے نا پانی اتنے جی انج ہوا تو پیچھا جانا ہے جگہ ہے تو گاہ ہونا ہے جی اتنے کھلو جائے پانی جی تا یہ گل ہے جی کہ انڈیلا جائے اس پر پیالہ پانی سے تو کیا ہو جائے کما قضا اخرج ابن ماجہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یصبی ہے او فعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اذا راکال لفظ لوفو دیا کہ اگر رکھا جائے پیالہ پانی سے آپ کی پشت پر تو پانی نہ بہے ہوں اگر انج ہوئے نا مولوی جی تے مطلب پیالے نو نکو نک پرو کی ادھا ہوئے پھر نہیں پورا کنڈیاں تک پرو ہون رکھو جے کانڈ سدھی نہ ہوئی نا تو کسے پاس ڈلنا شروع ہو جائے گا واضح گل ہے جی تو جے کانڈ ہوئی سدھی تو ہون ڈلے گا جی تو اے نشانی بھی انج کر کے بھی سرکار ہوں ویکھو نا آخر انہاں وچ حکمتاں یار ان کو ساریاں حکمتاں آکھے لگنا ہے یار اللہ تعالیٰ پابند سے بھی سانو پہلے ہر شاید حکمت دسے سونے میں دسن تاں سا کے لگنا تو اللہ نو اللہ پھر حکم کی منیا تو سونے تے گل کی مننی پھر جی ماری اے مطلب سنے جی بے نکو نک بھریا ہوئے تے رکھو نا تے ظاہر سدھی تھا ہوئے کہ مولوی جی تو تاں ہی پانی نہیں ڈلے گا زیرا بھی انج انج ہوئے گا تو اس پاس پانی اللہ اکبر ہوں دیکھو نا ساری کتابیں اے ہوں جی گل ہے کوئی پچھلے بندے نہیں حضرت علی پہ گل فرماندے نے کہ بھی سرکار انج سدھے ہوندے سن تو آخر اس گل کی کوئی اہمیت ہے کہ کوئی نہیں مطلب بکری گل بھی پیالہ کیویں دا سی مطلب بکری گل لیکن ہے کہ بھی گل ہے بھی اس کی اہمیت ہے کہ نہیں بھی کانڈ سدھی کنی کرنی گل پیالے دی نہیں گل کانڈ دی بھی اے عجز سر تے درمیان بھی سدھا جنہ مطلب سدھا ہو سکتا ہے بھی او نہ کرو اے مطلب ہے بھی اہمیت اس چیز تے بھی جی تو ساری نماز میں جو کدوں دے پڑھتے پے ہیں لاپرواہیاں جی مکیاں نہیں مطلب جی بے توجہی ہے نا جی وہ اومی ساڑھے تو چڑھی ہے جی یہ دن دسیا سی کہ بھی جڑے نا نماز وچ مسئلے تاں پکدے نے بھی جڑا کام کر رہے ہیں نا اس کام وچ وہ مسئلہ بھی دماغ آوے کہ اینو انج کرنا ہے یہ کچھ عرصہ میں کیتا جائے تو پھر بالکل چیز پک جاندی ہے جی ہاں جی شاباش جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور توجہ ہے کہ کان یصوی غیر رافین افرحالی یعنی نہ حال ہے کہ نہ اٹھانے والا ہو اپنے سر کو اپنے عجز سے اور اپنے آخر سے جی اور آخر اس کا بسم اللہ او تیان ہوئے ولا منکس کہتے ہیں اگر کہتے ہیں ولا ناقص یہ لفظ یہ اولا تھا اور اصل نقص کیا ہے نقص کس کو کہتے ہیں یہ کہ بنایا جائے انسان کے سر کو اسفل و اسفلہ اعلیٰ مانن جی بھئی یہ جڑا ہے نا بھئی سر جڑا ہے نا پچھلے حصے نالوں یا نیواں تے یا اچا یہ بھی جڑا نا بھی برابر نہیں رہا جی یہ نقص بھی سر نیواں ہو جائے پچھلا حصہ اچا ہو جائے اجے میں سر تھلے لمکا کے چونے مار دے رہے معنی کیا ہے معنی نہیں معنی کہ معنی یہ پیچھے مک گیا معنی یہ ہے کہ نہ بنائے اپنے سر کو پست اپنے پچھلے حصے سے جی بلکہ کی ہوئے برابر لقول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب رکوع کرتے تھے تو نہیں لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ لیکن ان کے درمیان اخرج مسلم اتانی دسیا بگوندہ جی پہ ہے اشخاص لم یشخص اشخاص سر اونچا کرنا تصویب سر است
پست کرنا بے سرکار یہ میں نہیں نہ نیواں تے نہ اونچا بلکہ درمیان جی اللہ اکبر پھر تکبیر پڑھے رکوع کے لیے دراں لے کے جھکنے والا ہو اور اعتماد پکڑے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر دراں لے کے کھلا کرنے والا ہو اپنی انگلیوں کو دراں لے کے بچھانے والا ہو اپنی پشت کو نہ اونچا کرنے والا اور نہ پست کرنے والا اپنے سر کو جی من کرو اگلا پڑھ دینا جی جھکنے والا ہو اور اعتماد پکڑنے والا ہو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں پر کھلی کرنے والا ہو اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدھا کرنے والا ہو اپنی پشت کو نہ اونچا کرنے والا ہو اور نہ ہی جھکانے والا ہو اپنے سر اور تسبیحیں پڑھے 3 ہن رکوع وچ کی پڑھنا ہے 3 تسبیحاں اور یہ ادنا ہے اس کا اور یہ ادنا ہے اس کا پھر تسمیع کرے یعنی پڑھے سامع اللہ لمن حمدہ دراں لے کے اٹھانے والا ہو اپنے سر کو او دیکھو وہ ادنا ہو یعنی تسلیث اور افضل یہ ہے کہ زیادہ کرے اس پر اپنے قول پر سبعن اور اگر 3 سے کم پڑا ہے تو سنت کو ادن سجود میں بھی اگیا مسئلہ جے 3 واری سنت ہے دلیل باوجہ حدیث کہ جب رکوع کرے تمہارا کوئی ایک پس چاہیے کہ پڑھے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم وذالک ادنا ہو اور جب سجدہ کرے تو پس چاہیے کہ پڑھے سبحان ربی الاعلی ثلاثہ وذالک ادنا ہو اخرجہ ابو داؤد و ترمذی باقی جڑے ہے نا سوال ہے کہ فل یا کل تے امر ہے تے امر کم از کم خبریں بعد نال وجوب تے ثابت ہوندا ہے نا تے ہوندا پھر جواب دینا ہے اور امر اس میں نہ کہ بس باب اجماع ان کے جو معتدبے ہیں جو معتدبے ہستیاں نا انہاں سارے دا اجماع اس گل تے بھی اے امر جڑا ہے نا وجوب دا نہیں بلکہ یعنی وجوب تو تھلے سنت آکھو استحباب آکھو کما بسطنا فی سے آیا اچھا جی رافعن رأسہ کی اس میں اشارہ ہے طرف اس کی تسمیع کے استحباب کی طرف اور رفع کی طرف رکوع سے جی میں جان لگیا بابا اللہ اکبر اے میں سامع اللہ لمن حمدہ تے تحمید پھر کھلو کے بے تو یہ اشارہ ہے بے نہ مقارنت ہونی چاہیے کی ہونی چاہیے مقارنت ہونی چاہیے اور تسبیح پڑھے 3 اور وہ ادنا ہے اس کا پھر تسمیع پڑھے یعنی کہے سامع اللہ لمن حمدہ دراں لے کے اٹھانے والا ہو اپنے سر کو من کرو شاباش پڑھیے سبق میں ہو گئے ہو میرے ہو یارو یعنی کہ سامع اللہ لمن حمدہ دراں لے کے اٹھانے والا ہو اپنے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم